الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عید الاضحیٰ کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سے متعلق چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ اس میں کئی سوالات ہوتے ہیں جن کے ہم کو جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ کون سے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ کتنا عیب ہو تو وہ معاف ہے اور کتنا عیب ہو تو وہ معاف نہیں ہے اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ قربانی کے گوشت میں کیا 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 جا سکتا ہے، کس جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ قربانی کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی کئی سوالات ہیں۔ آج ہم ان میں صرف 2-3 سوال لیتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں بعد کی مجالس میں عرض کریں گے۔ ایک سوال یہ کہ قربانی کی کیا فضیلت ہیں، دوسرے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تیسرے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی کیا عمریں ہونی چاہیے۔ آج کی مجلس میں اسی کے بارے میں ہم کچھ عرض کریں گے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس کا حکم تو خود قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اللہ ہی کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے دوسری عبادات ہیں صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں، وہی معاملہ اس کا بھی ہے، قربانی کا بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ کوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہے قربانی کو واجب کرنے کا، کہ ایمان جو ہے تازہ ہو اور ایمان مسلمانوں کا مضبوط ہو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ان جانوروں کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، وہ تقویٰ کی بات پہنچتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی انہوں نے جو خاص واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اسی کے آغاز کے طور پر اس کو کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان اس کے ذریعے سے مضبوط ہو۔ پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، جانوروں کی جتنے بال ہوں اتنی نیکیاں ہوں گی، اور جو اون والے جانور ہیں ان میں جو ہر اون ہوتا ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی کو ساتھ ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من ایراق الدم، یہ جو ایام نحر ہوتے ہیں ان میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قربانی محبوب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَالَ الْأَرْضُ، خون اللہ کے ہاں مقبولیت پا لیتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ جو ہے اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اس کے لیے گواہی دے گا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ تو یہ جو احادیث ہیں انہی کی بنیاد پر احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، دوسرے ائمہ کے ہاں قربانی سنت ہے، لیکن ایک طرح کا اسلام کا یہ شعار ہے۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے، چاہے اس کو واجب سمجھا جائے چاہے اس کو سنت سمجھا جائے جیسا کہ احناف کہتے ہیں، لیکن اس کی بڑی اہمیت رہی۔ بلکہ اس میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ احناف کے ہاں جو قربانی واجب ہے تو یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ تو یہ صاحب نصاب کے اوپر جو شرعی اعتبار سے مالدار ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ شرعی اعتبار سے مالدار کون ہے؟ تو شرعی اعتبار سے مالدار وہی ہوتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، بس کچھ فرق ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ اور قربانی دونوں اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں جو
یا تو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، جس کی مقدار گرام کے لحاظ سے اگر کریں تو 612 گرام چاندی ہوتی ہے، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، گرام کے لحاظ سے اس کی مقدار کریں تو تقریباً 87 گرام سونا ہوتا ہے، یا اسی کے برابر روپیہ پیسہ ہو، یا اسی کے برابر مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے ان اموال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایام قربانی میں اگر اتنے مال کا مالک ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ مال نامی ہو، مثال کے طور پر تجارت ہو یا سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، تو اس میں تجارت میں ہونا بھی شرط نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی اور چیز ہو تو مال نامی یعنی بڑھنے والا تجارت وغیرہ اس میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہوں، بہت سارے مکانات ہوں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے اس کی مالیت جتنی زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن قربانی میں کیا ہے کہ جو ضرورت کے علاوہ چیزیں ہیں وہ چاہے نامی ہوں چاہے نہ ہو، بڑھنے والی ہوں چاہے نہ ہو، لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہیں تو ان کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے تو چاہے جتنا قیمتی ہو، اس کی وجہ سے نہ قربانی واجب ہوگی نہ اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن ایک مکان کے علاوہ بھی اگر دوسرے مکانات ہیں تو ضرورت سے علاوہ ہیں تو اس میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں نمو نہیں ہے۔ اگر ان کو کرایہ پہ اٹھایا ہوا ہے یا ایسے چھوڑے ہوئے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی ان کی وجہ سے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کھیتی کسانی کے لیے زمین ہے تو اگر ضرورت کے بقدر ہے کہ صرف اس سے کام چل رہا ہے تو نہ تو قربانی واجب ہوگی نہ تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ بہت ساری زمین ہے کہ اگر اس میں کچھ حصہ بیچ لیا جائے تب بھی اس کا کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، جو بچ رہے اس سے اس کا کام چل جائے گا، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے قربانی کے وجوب کے سلسلے میں۔ جو شرعی اعتبار سے مالدار ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور شرعی اعتبار سے مالدار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 612 گرام چاندی ہو، یا تو 87 گرام سونا ہو، یا ان کی مالیت میں روپیہ پیسہ ہو، یا ان کی مالیت میں ضرورت سے زیادہ کوئی سامان موجود ہو، تو وہ صاحب حساب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور یہ کب ہونا چاہیے؟ ایام قربانی میں جب اتنا مال ہو تو ہونا چاہیے۔ اگر سال بھر مال نہیں رہا لیکن ایام قربانی میں اتنا مال ہو گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن سال بھر مال رہا لیکن ایام قربانی میں مال نہیں رہا، اتفاق سے ضائع ہو گیا، کوئی خرابی اس میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو ایک سوال کا تو جواب یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا سوال کہ کون سے جانور؟ تو اس کے جانور باقاعدہ معین ہے شریعت کی طرف سے، انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 جنس کے جانور ہیں۔ ایک تو بکری، اسی میں بکری میں دمبا بھی آ جاتا ہے، اسی میں بھیڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک آدمی کی طرف سے صرف ایک کی قربانی ہو سکتی ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، دونوں کوئی فرق نہیں، اور اس کو 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ اب اگر اس کا بیچنے والا یقین دلا رہا ہے کہ 1 سال کا ہے اور ظاہری حالت اس کی کہہ رہی ہے کہ 1 سال کا ہو گیا ہوگا تو اس کو مانا جا سکتا ہے۔ بقیہ دانتا ہونا یا دانتا نہ ہونا اس طرح کی کوئی شرط اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دانت تبھی نکلتے ہیں، سنی تبھی ہوتا ہے جانور جب 1 سال سے اوپر کا ہو چکا ہو، اسی لیے اطمینان تو تبھی ہو جاتا ہے جب وہ دانتا ہو۔ تو زیادہ بہتر رہتا ہے کہ کہیں اگر الگ سے خریدنا ہے اور پورا یقین نہیں آ رہا اس کے اوپر تو دیکھا جائے کہ وہ دانت گیا ہے یا نہیں، سنی ہو گیا ہے یا نہیں، یعنی سامنے کے 2 دانت آ گئے ہیں یا نہیں۔ تو ایک جانور تو یہ ہے، ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے گائے، اور اسی کی جنس سے بھینس بھی آتی ہے، ان کی بھی قربانی جائز ہے، اور یہ 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عمر 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں گائے کی قربانی پہ پابندی ہے، گائے کے ذبیحے پہ پابندی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بجائے بھینسیں وغیرہ کی قربانی کر لے۔ لیکن کوئی اگر قربانی کر ہی ڈالتا ہے تو یہاں قانون کے لحاظ سے تو اس نے غلط کام کیا، اس کی سزا ہو سکتی ہے اس کو، لیکن وہ قربانی بہرحال وہ اپنی جگہ صحیح ہو جائے گی، اور اس کا گوشت حرام نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ تیسری چیز ہے اونٹ۔ اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ چاہے جس قسم کا ہو،
چاہے 2 کوہان والا ہو چاہے 1 کوہان والا ہو، ان سب کی قربانی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ کی عمر ہونی چاہیے 5 سال، اس سے کم کا نہ ہونا چاہیے، تو اس کی بھی قربانی صحیح ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ جن جانوروں میں کئی آدمی شریک ہوتے ہیں ان میں یہ شرط ہے کہ ہر ایک کی نیت یا تو قربانی کرنا ہو یا کوئی دوسری قربت ہو۔ دوسری قربت میں کیا چیزیں ہیں؟ جیسے عقیقہ بھی ایک قربت ہے، یہاں تک کہ اگر ولیمہ کوئی کرنا چاہتا تو وہ بھی ایک قربت ہے۔ ولیمہ کی نیت سے کوئی شریک ہو جائے تب بھی وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی صرف گوشت کھانے کے لیے شریک ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس کی بھی نہیں صحیح ہوگی، جو بقیہ شرکا ہیں ان کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر غیر مسلم کوئی شریک ہو جائے، 7 آدمیوں میں کوئی غیر مسلم ہو، تو چونکہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہوئی اس لیے کسی کی بھی صحیح نہیں ہو پائی۔ تو یہ 2 مسائل ہم نے آج بیان کر دیے ہیں۔ بقیہ جانوروں میں کتنا ہے معاف ہے اور گوشت کا کیا کرنا چاہیے، قربانی کیسے کرنی چاہیے، یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ دوسری مجالس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا